پولینڈ کی وہ خاتون سائنٹسٹ جسے 2 مرتبہ نوبل پرائز دیا گیا، ایک دفعہ فزکس میں 1903 اور دوسری مرتبہ 1911 میں کیمسٹری میں نمایاں کام کرنے کی بدولت نوبل پرائز سے نوازا گیا۔ 111 اعزازی ڈگریاں اس کے حصے میں آئیں۔ دنیا کی 7 ارب آبادی پہ احسان کرنے وانوس مانیا سکلوڈوسکا، جو تاریخ میں میڈم کیوری یا مادام کیوری کے نام سے مشہور ہوئی اور شہرت حاصل کی۔ میڈم کیوری کی زندگی کو تبدیل کرنے والا واقعہ اس کی 19 سالہ زندگی میں پیش آیا، جب وہ ایک متمول یا امیر یا خوشحال گھرانے میں ان کی ایک 10 سالہ بچی کی تعلیم و تربیت میں مصروف تھی، جس سے اسے اتنے پیسے حاصل ہوتے کہ وہ اپنے اخراجات بھی اٹھاتی اور اپنی بہن کو پیرس میں جو میڈیکل کی طالبہ تھی اسے بھی اخراجات بھجوا رہی تھی۔ اسی عرصے میں اسی خاندان کا بیٹا جو چھٹیاں گزارنے اپنے گھر آیا تو مانیا کے ساتھ رقص کرتا، موسیقی سنتا، حتیٰ کہ وہ اس کی عادتوں سے متاثر ہو کر گھر میں اس نے شادی کا پلان بتا دیا۔ بچے کی یہ خواہش سنتے ہی اس کی والدہ بے ہوش ہو کر گر گئیں اور والد نے وہ جملے کہے جس نے میڈم کیوری کو ایک عظیم سائنٹسٹ بنا دیا۔ اس کے والد نے کہا کہ ایک ملازمہ ہمارے گھر کی بہو بنے گی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ وہ تماچا تھا جس نے ہماری سائنٹسٹ کی زندگی کے دھارے کو بدل دیا۔ میڈم کیوری نے وہ ملازمت چھوڑی اور تعلیم کی غرض سے پیرس آ گئی۔ یہاں پہ اس کی زندگی بہت ہی مفلوق حالی میں گزری، اگرچہ اس کی بڑی بہن یہاں پہ شادی کر چکی تھی اور ایک اچھے گھر میں زندگی گزار رہی تھی، لیکن میڈم کیوری نے ان کے ساتھ رہنا قبول نہیں کیا۔ وہ ایک ایسے فلیٹ میں آ کر بس گئی جو 4تھی منزل پر واقع تھا، جس میں گیس اور بجلی کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ ہی ہوا کے لیے کوئی کھڑکی تھی، حتیٰ کہ سردیوں میں اسے سردی سے بچنے کے لیے جو اس کی پاکٹ منی یا جیب خرچ اجازت دیتا تھا وہ کوئلے کی 2 بوریاں ہی خرید سکتی تھی، لیکن وہ اکثر اپنے اس پیسے کو بچانے کے لیے بھی سردی میں بیٹھی رہتی، کپ کپاتے ہاتھوں سے ریاضی اور فزکس کے گتھیاں سلجھاتی رہتی۔ اس کے بعد سردی سے بچنے کے لیے کوئی لحاف بسترا نہیں تھا، وہ اپنے صندوق میں سے سارے کپڑے نکال کر نیچے بچھاتی اور کتابوں کو اپنے اوپر بچھا لیتی۔ بعض دفعہ وہ 6 دن بھوکی رہتی۔ وہ بھوکے رہنے کی اس کی یہ وجہ تھی کہ اس کے نے 2 چیزیں تھیں۔ ایک کہ وہ سمجھتی تھی کہ جو کھانے میں وقت ضائع ہوتا ہے، کھانا بنانے میں اور کھانے میں، وہ وقت وہ مطالعے میں صرف کرتی۔ نمبر 2، اس نے کے پاس ان 4 سالوں کے لیے اتنا ہی پیسہ تھا جو اس نے ملازمت سے کمایا تھا، کبھی کبھار اس کی ماں اسے کچھ پیسے بھیج دیتی تھی۔ اس نے دن رات اپنے آپ کو مطالعے میں غرق رکھا۔ ایک دفعہ کلاس میں وہ بے ہوش ہو گئی اور ڈاکٹر جب ہوش میں آنے کے بعد اس نے ڈاکٹر کے سامنے تسلیم کیا کہ وہ 6 دن سے بھوکی ہے۔ اس نے کبھی بھی اپنے انفاقوں اور بھوک کو اپنے مقصد میں آڑے نہیں آنے دیا۔ جب اسے ہوش آتا تو وہ یہ سوال خود سے کرتی کہ وہ بے ہوش کیوں ہوئی ہے، یعنی وہ کسی صورت بھی یہ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی کہ بھوک کی وجہ سے یا فاقے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی ہے۔ وہ اپنے کام میں اس قدر منہمک تھی کہ اسے کوئی دوست نہ مل سکا۔ عاجزانہ مزاج کی یہ سائنٹسٹ 3 سال تک مسلسل یہ کام اس کا اسی طرح چلتا رہا۔ اس دوران اسے ایک ایسا شخص ملا جس کی عمر 35 برس تھی، وہ بھی
مادام کیوری کی طرح سائنس کا دیوانہ تھا، جس سے اس کی شادی ہوئی، جسے پیٹر کیوری کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ان دونوں نے انتہائی سادگی سے یہ شادی کی۔ شادی میں ملنے والے تحائف کو بیچ کر انہوں نے سائیکلیں خریدیں۔ ہنی مون کے لیے وہ دور جنگلوں میں سیروں کے لیے نکل گئے۔ اس کے بعد اس کے شوہر اور اس نے مل کر ایک نئی دریافت کے بارے میں دنیا کو بتایا۔ وہ اس سوال کے پیچھے جت گئے کہ یورینیم دھات سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ تو سامعین یاد رکھیں کیوں اور کیسے دو الفاظ نے دنیا کی ترقی کو یہاں تک پہنچایا ہے۔ ہر سائنٹسٹ نے اپنے سے پہلے آنے والے سائنٹسٹ کے کندھے پہ کھڑے ہو کے آگے دیکھا ہے۔ کیوں اور کیسے یہ دو وہ الفاظ ہیں جنہوں نے دنیا کو لازوال اور شعرا آفاق اور انسانی زندگی میں انقلاب برپا کر دینے والے ایجادات سے متعارف کرایا۔ قرآن بھی اسی چیز کی غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کی تعلیم دے رہا ہوتا ہے کہ سورج کیسے نکلتا ہے، کیوں غروب ہوتا ہے۔ تو یہ دو وہ سوال تھے کہ یورینیم دھات میں سے روشنی کیوں نکلتی ہے۔ اس سوال کی جواب کی تلاش نے میڈم کیوری کو ایک لازوال شہرت سے ہمکنار کیا۔ انہوں نے دنیا کے سامنے ایک نئی ایجاد رکھی کہ انہوں نے ایک ایسا عنصر دریافت کر لیا ہے جو عام عناصر کے مقابلے میں 20 لاکھ گنا زیادہ طاقتور ہے۔ جب دنیا کے سائنسدانوں نے اس کے ثبوت مانگے تو اس کے ثبوت فراہم کرنے کے لیے انہوں نے اپنی تجربہ گاہ، جو ایک ایسا مکان تھا جس کی چھت نہیں تھی، فرش کچا تھا، وہاں پہ 8 ٹن لوہے کو پگھلا کر مٹر کے دانے کے برابر ایک ریڈیم جو ہے دریافت کیا۔ ان کا یہ عرصہ سالوں تک وہ اس میں مسلسل آگ جلاتے رہے، پانی میں جو ہے لوہے کو بوائل کرتے رہے، پگھلاتے رہے۔ دوسری اہم بات کہ یہ دونوں غریب میاں بیوی جن کے پاس کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے یہ لوہا کہاں سے حاصل کیا؟ انہوں نے مختلف جگہ سے کوڑے کرکٹ سے لوہا اکٹھا کیا، ایک سستا لوہا جو سکریپ سے ملتا وہاں سے حاصل کیا۔ سب سے اہم بات اس دوران انہیں مختلف یونیورسٹیز میں ہزاروں لاکھوں کی تنخواہ کی پیشکش بھی ہوئی۔ ان کے سامنے دو ہی راستے تھے، ایک یا تو اس مشقت والی زندگی کو ترک کر کے ان یونیورسٹیز میں پڑھانا شروع کر دیں، یا پھر اپنے اسی مقصد میں جتے رہیں، اور انہوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا۔ یہاں تک کہ انہوں نے ریڈیم دریافت کیا۔ ریڈیم کی دریافت نے ان تمام سائنسی اصولوں کو تہہ و بالا کر دیا، سائنسی دنیا میں ہلچل مچا دی جس پہ سائنس صدیوں سے عمل پیرا تھی۔ ریڈیم کی دریافت کے بعد ان میاں بیوی کے پاس پھر دو راستے تھے، ایک یہ کہ وہ اپنی یہ دریافت بیچ کر لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ کماتے، اور دوسری کہ وہ اسے انسانیت کے لیے وقف کر دیں۔ یہاں پہ بھی انہوں نے اس دوسرے راستے کو اختیار کیا۔ تو یہاں سے ہمیں جو چیز ملتی ہے کہ وہ شخصیت جو انسانیت کے لیے خود کو وقف کر دیں، انسان کی کامیابیاں جب انسانیت کے لیے وقف ہو جائیں تو وہی لازوال رہتے ہیں۔ اگر وہ دونوں میاں بیوی چاہتے تو اس ریڈیم کے عوض لاکھوں کروڑوں پاؤنڈ کما سکتے تھے، یہ ان کا حق بھی تھا، لیکن انہوں نے اس کے بدلے میں انسانیت کی خدمت کو افضل جانا اور اسے فری آف کاسٹ دے دیا۔ آج یہی ریڈیم دنیا کے 7 ارب انسانوں کو کینسر کے علاج سے نجات میں معاون ثابت ہو رہا ہے۔ تو یاد رکھیں، جو اس میڈم کیوری کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے وہ ہے کتاب کا مطالعہ۔ انسانی زندگی کو کوئی بھی چیز اس حد تک تبدیل نہیں کر سکتی جتنا کہ کتاب کا مطالعہ تبدیل کر سکتی۔
مثلاً اگر ہم اسلام کی بات کریں تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے پیغمبروں کو نبوت عطا کی، لیکن ساتھ میں ان کو کتابیں تفویض ہوئیں، انہیں کتابیں عطا کی گئیں، اور جب کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر، عظیم انسان پہ اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم کتاب نازل کی تو اس کا پہلا لفظ بھی اقرا اترا کہ پڑھو، تو کتاب کی اہمیت اور کتاب کی عظمت جن معاشروں سے، جن قوموں سے، جن افراد کی زندگی سے نکل جاتی ہے وہ اس کو سمجھ نہیں پاتے ہیں، پستی اور ذلت ان کا مقدر ہوتی ہے، وہ سوائے اس دنیا میں اپنی زندگی گزارنے کے کسی کام کے نہیں ہوتے۔ ہم الکیمسٹ ناول پالو کوئلو کا دیکھیں تو اس میں بھی جب وہ اپنے بنیادی کردار، مرکزی کردار سنتیاگو کو سامنے لاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ چرواہے کے پاس ہر وقت مصنف اس کے پاس ایک کتاب رکھتا ہے جس کا وہ مطالعہ کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح کارل مارکس جو لندن کی لائبریری میں 18 گھنٹے مطالعہ کرتا اور دنیا کو ایک لازوال انقلاب سے ہمکنار کر گیا، لازوال سوچ دے کر ایک نئے معاشی نظام سے متعارف کرا گیا۔ تو کتاب کی اہمیت اور دوسری انسانیت سے محبت۔ میڈم کیوری پیغمبروں جیسی صفات کی حامل یہ سائنٹسٹ، جس کی تصویر کے سامنے آج بھی پولینڈ کے سائنٹسٹ اپنے سروں سے ہیٹ اتار کر جھک جاتے ہیں۔